السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل آصف ولاگ اینڈ اسکل۔ جی ہاں دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی، کیونکہ اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ امریکہ سپر پاور بننے کا پہلا قدم کیا تھا۔ تو دوستوں، آج ہم ریئیکشن کریں گے اس ویڈیو کے اوپر، اور میں آپ کو انشاءاللہ اس کا انٹروڈکشن کراتا رہوں گا کہ امریکہ سپر پاور بنی کیسے اور کس سن میں بنی اور وجہ کیا تھی۔ تو دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ڈائریکٹ پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ 19ویں صدی کے اختتام پر اسپین کی 19ویں صدی کے اختتام پر اسپین کی وسیع و عریض سلطنت زوال پذیر تھی۔ کئی حصوں پر مرکز کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر تھا۔ کیوبا اور فلپائن میں مرکز کے خلاف بغاوت پنپ رہی تھی۔ اسپین میں اس بغاوت کو کچلنے کی طاقت نہ تھی۔ دوسری یورپی سلطنتیں بھی روبہ زوال تھیں۔ کئی علاقائی ممالک آپس میں دست و گریبان تھے۔ بین الریاستی تنازعات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مشرق بعید میں جاپان پہلے ہی سے بیرونی تنازعات اور اندرونی ریشہ دوانیوں کا شکار تھا۔ دوسری طرف امریکہ ایک منظم ملک کے طور پر استحکام حاصل کر چکا تھا۔ اس کی طاقت نوشتہ دیوار تھی۔ یہ دراصل نیو ورلڈ آرڈر کا پہلا باقاعدہ آغاز تھا، جس کا پہلو پیسفک اور یورپ کی جانب تھا۔ امریکہ کی نظریں نوآبادیاتی نظام قائم کرنے والے یورپی ممالک پر جمی ہوئی تھی۔ امریکہ جنتا جنگجو کے حق میں تھی۔ کیوبا پر بے رحمانہ فوج کشی پر انہوں نے بغلیں بجائی اور امریکہ جنگ اسپین کے بعد عالمی لیڈر بنا۔ فلپائن اور گوام کے چند جزائر پر قبضہ کرنے کے بعد امریکہ کے توسیع پسندانہ عزائم کھل کر سامنے آئے۔ امریکہ کو جاپان تک پہنچنے کا ایک راستہ مل گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ عظیم دوئم نے خانہ جنگی سے تباہ حال امریکہ کو سپر طاقت بنا دیا، مگر حال ہی میں ایک تحقیق منظر عام پر آئی ہے جس کے مطابق امریکہ جنگ عظیم اول کی مدد سے سپر طاقت بنا۔ 5 ماہ جاری رہنے والی امریکہ اسپین جنگ زوال پذیر یورپی طاقت اسپین اور ابھرتی ہوئی طاقت امریکہ کے مابین ایک خونریز تصادم تھا، جس میں اسپین کی تباہی سے عالمی منظرنامہ بدل گیا اور امریکہ کئی ہزار میل تک اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ 15 فروری کو امریکہ کا بحری جہاز مین گہرے پانی میں ڈوب گیا۔ جہاز پر سوار 266 فوجی لقمۂ اجل بن گئے۔ ہوانا میں تعینات امریکی سفیر نے جلتی پرتے کا کام کیا۔ انہوں نے جنگی جہاز کی تباہی کا ذمہ دار اسپین کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا جہاز زیر زمین اسپین کی بارودی سرنگ پھٹنے سے تباہ ہوا۔ امریکی سفیر نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی، حالانکہ جہاز پر اسلحہ لدا ہوا تھا اور ایک بم پھٹنے سے جہاز تباہی سے دوچار ہوا تھا، مگر سفیر کے بیان نے آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ واشنگٹن اور میڈرڈ میں جاری سرد جنگ اصل جنگ میں بدلنے لگی۔ جنگ ہوگی۔ امریکی عوام نے بھی فیصلہ سنا دیا۔ 19 اپریل 1998 کو امریکہ کے صدر میکلنے نے کیوبا میں فوج کشی کی اجازت مانگ لی اور وہ جنگ پر آمادہ تھے۔ گولہ بارود آزمانے کے لیے پہلے ہی سے کانگریس سے اجازت کے طلبگار تھے، جو انہیں سفیر کے بیان کے بعد فوراً ہی مل گئی۔ یوں سمجھیے کہ پلک جھپکنے میں مل گئی۔ 23 اپریل کو امریکی بحریہ نے ناکہ بندی شروع کر دی اور 2 دن میں اسپین اور کیوبا کا محاصرہ مکمل ہو گیا۔ کیوبا میں اسپین کے 1.5 لاکھ زمینی دستے اور 80 لاکھ مقامی ملیشیا کے جوان تعینات تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں فوجی دستے کسی بھی جنگ کا پانسا پلٹ سکتے ہیں، مگر اسپین کی فوج کو اچھی تربیت ملی، ناجدید اسلحہ۔ کیوبا اور فلپائن میں موجود ہسپانوی دستے بھی قابل ذکر عسکری ساز و سامان سے محروم اور روایتی جنگ لڑنے کے قابل نہ تھے۔ دوسری طرف امریکہ بھی تیار نہ تھا۔ بڑی جنگ کے تجربے سے محروم امریکی فوج 28,747 افسروں اور لاکھوں جوانوں پر مشتمل تھی، لیکن یہ فوج ایک جگہ منظم نہ تھی، بلکہ کمپنیوں کی صورت میں امریکہ بھر میں پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ مغربی امریکی قبائل میں خانہ جنگی کی چنگاری سلگ رہی تھی۔ اعلان جنگ کے فوراً بعد 23 اپریل کو فوجی دستے تمام ریاستوں سے واپس بلا لیے گئے۔ البتہ امریکی بحریہ بہترین حالت میں تھی۔ کسی بھی سمندر کا محاصرہ کرنے کی صلاحیت شک و شبے سے بالا تر تھی۔ اسپین کے نزدیک یہ اعلان جنگ تھا۔ امریکہ نے بھی 1 مئی کو خلیج منیلا میں طبل جنگ بجا دیا۔ جنگ خلیج منیلا کا آغاز ہوا
जॉर्ज स्टेली एशियाई स्काउट्स का कमांडो था। जुलाई के महीने में वो बड़ी आसानी से हिस्पानी बहरी बेड़े और बर्री फौज को शिकस्त देने में कामयाब रहा। उसने बिलाखिर फिलिपाइन की पूरी साहिली पट्टी पर अमरीकी परचम लहरा दिया। खलीज मनीला में बड़े नाम लड़ाई हुई और मामूली जंग के बाद स्पेन के मकामी फ़ौजियों ने हथियार फेंक दिए। क्यूबा के गिरदोनवाह में मुख्तसर जंग का फैसला 22 जून को हो गया। अमरीकी की 5वीं कोर ने किसी मुज़ाहमत के बगैर एक इलाके पर अमरीकी झंडा लहरा दिया। अगला निशाना गवांतानामो बे था। इन दिनों गवांतानामो बे जंगी कैद खाना कहलाता है। अमरीकी बहरिया इसी रोज़ पेट्रो रेको ने एक जजीरे पर भी काबिज हो गई। 2 जुलाई को अमरीकी फ़ौजों ने जंग सांतियागो क्यूबा में स्पेन की कैरेबियन स्टारगन के परखच्चे उड़ा दिए। सैंटियागो में हिस्पानी बर्री फौज ने अमरीकी बहरिया की खौफनाक बमबारी से घबराकर 17 जुलाई को हथियार फेंक दिए। अलबत्ता बाकी हिस्सों में जंग जारी रही। स्पेन के चारों तरफ से अमरीकी बहरिया के घेरे में था। गैर मुल्की कमक पहुंचने की मामूम सी उम्मीद भी न ख़त्म हो चुकी थी। चुनांचा 18 जुलाई को मरकज़ी हुकूमत ने भी अमन और मुज़ाकरात की खातिर घुटने टेक दिए और 12 अगस्त को जंग बंदी हो गई। अमेरिका 3 ममालिक पर कब्ज़ा कर चुका था। वह 1903 तक क्यूबा पर काबिज रहा। अगरचे क्यूबा अमेरिका ने आज़ादी दे दी, लेकिन दाखिली मामलात में अमरीकी मुदाखलत बरकरार रही। फिलिपाइन और गुआम पर कब्ज़े से अमेरिका जापान के हमसाये में पहुंच गया। यूं वो एक बड़ी सुपर पावर बनने में कामयाब हो गया और यूरोप में स्पेन की ताकत का सूरज गुरूब हो गया। जी दोस्तों, और इसी तरह अमेरिका सुपर पावर ताकत बन गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अभी हाल ही में भी पाकिस्तान ने इंकशाफात की है कि अमेरिका का मुदाखलत हुआ है पाकिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो तक डायरेक्ट पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।